اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. غیر مسلموں کو ایک تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل معبود ہے کون. انسان کی فطرت ہے نا معبود بنانا اور پھر اس سے محبت کرنا. ہر ایک کو ایک رب چاہیے جس سے وہ محبت کرے, ایک خدا چاہیے جس سے وہ محبت کرے. تو اصلی خدا نہیں ملتا تو وہ جعلی خداؤں میں پڑ جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پہ جو سب سے بڑا احسان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصلی رب کی پہچان کرائی. بلکہ اللہ نے خود پہچان کرائی اور اس کے لیے نمائندہ کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کیا ہے کہ جب اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے, اس محبت کے تقاضے پر عمل کیسے کرنا ہے, یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. تو یہ عبادات کا جتنا بھی باب ہے نا, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے مخصوص طریقے متعین کر دیے کہ میری عبادت کرنا چاہو تو اس طریقے سے کرو گے, اخپل طریقے سے عبادت بولو بھائی نہیں چلے گی. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تراویح بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے رمضان کی راتوں کی. دیکھو عجیب بات ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 29ویں رات کو 30ویں شب کو تراویح ہو رہی ہوتی ہے. 10 رکعتوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جی مفتی منیب صاحب نے چاند کا اعلان کر دیا ہے. 10 رکعتوں کے بعد لوگ فوراً نماز کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے. اب اپنی طرف سے 2 رکعتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی نفل نماز ہے, چلو 10 پڑھ لی تو 2 اور صحیح, اب 20 مکمل ہی کر لو. اگر 18 پڑھ لی اور مفتی منیب صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی کہ چاند نظر آ گیا, تو 18 کے بعد 2 مزید رکعتیں آپ بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نفل پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پابندی نہیں تو جاؤ اخفل طریقے سے پڑھو. کس طریقے سے پڑھو؟ اخفل طریقے سے پڑھو. 2 رکعتیں جماعت نہیں ہوگی اب, کیونکہ اس نماز کی جماعت کی خصوصیت کس میں ہے؟ یہ رمضان کے ساتھ. یہ رمضان کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. یہ جو عرار کی خوشبو ہے اس سے رات کے وقت خوشبو حاصل کر لو, دن کا اجالا ہوتے ہی یہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے. رات کی رانی بھی ایسا ہی ہے, رات کو خوشبو دیتی ہے. اگر آپ نے انتظار کیا کہ یار ابھی تو میں سو رہا ہوں, صبح اٹھ کے خوشبو سونگوں گا میں, صبح کو رات کی رانی تو ہوگی مگر اس کی خوشبو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالی نے اس رات میں, اس رمضان کی راتوں میں خاص عبادت کیا رکھ دی؟ تراویح. پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اللہ کے سامنے رکوع ہے, سجدہ ہے, اور رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ ہیں. اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے نا, خوب اچھی طرح سمجھ لو. زکوٰۃ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی حاجت پوری کی جائے, اصل میں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے, اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. اگر یہ مخلوق کا حق ہوتا نا تو مخلوق کو اجازت ہوتی ہے آپ سے چھیننے کی. دیکھو بھائی میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, اللہ نہ کرے 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے کیا لیا؟ قرضہ. اب میرے ذمے ہے نا کہ میں آپ کو 1 لاکھ واپس کروں. کیا خیال ہے؟ میں نہیں واپس کرتا, آپ کا حق ہے نا کہ چھینے. بھائی حق ہے, آپ جیب سے نکالیں, گلے ملیں, جیب میں ہاتھ ڈالیں, نکال لیں, کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں آپ. لیکن میرے پاس فرض کریں 40 لاکھ روپے تھے اور محلے میں ایک اکیلے آپ غریب ہیں, معذرت کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ غریب ہیں,
ایک اکیلے یہ کیا ہیں؟ غریب. اب میرے ذمہ ہے کہ 1 لاکھ ان کو زکات دوں. 40 لاکھ پہ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ ہے نا, 1 لاکھ بنتی ہے. 1 لاکھ دوں, میں نہیں دے رہا, تو یہ مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں, نہ چھین سکتے ہیں, نہ مجھے ملامت کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کا حق. یہ جو ہم کہتے ہیں نا زکات غریبوں کا حق, یہ مجازن کہتے ہیں, دوسرے درجے میں کہتے ہیں. زکات عبادت ہے, اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور یہ عبادت حق کس کا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کا. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کے صدقے میں. غیر مسلم بھی ٹرسٹ بناتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر نہیں ہوتا. جبکہ زکات خالصتاً عبادت ہے, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے حج ہے, اس طرح زکات بھی کیا ہے؟ عبادت. اللہ کا حق ہے, مخلوق کو حق نہیں ہے آپ سے چھینے. یہ کس کو حق ہے؟ اللہ کو حق ہے. جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے حق تھوڑی کہ میں زبردستی آپ کو مسجد میں گھسیٹوں. حکومت کو حق ہے, وہ اس لیے کہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے زمین پہ نا, اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. وہ تو اللہ کی نیابت میں یہ کام کر رہی ہے, ورنہ یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ نماز پڑھائیں. آپ بولیں گے بھائی تمہارے پیسے میں نے لیے ہوں, تم اس کی بات کرو, نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. ہم ایک گاؤں میں تھے, تو وہاں پانی ختم ہو گیا تھا, بڑے پریشان تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار 1-2 ہفتے سے نہائے نہیں ہیں. تو ہم نے اس پہ یہ شعر کہا کہ پانی وانی, انہوں نے کہا پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. ہم نے کہا پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. خیر, تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا, میں اس لیے تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں. میں اپنے چٹکلے کبھی خود سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ, بڑا مزہ آتا ہے. ابھی وہ ایک بھینس والا چٹکلا, میں کہیں جا رہا تھا, بھینس والا قصہ لگا دیا. وہ بھینس کے منہ میں پائپ ڈالا, تو بھینس نے پہلے پھونک مار دی. تو وہ مجھے اتنی ہنسی آئی, اور نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں 15 منٹ تک ہنستا رہا ہوں. تو اچھا ہے, لوگ بےچارے رو رہے ہیں, تھوڑا سا خوش ہو جائیں تو اچھا ہے نا. اور اس بھینس والے واقعے میں نے سبق بتایا تھا, خالی لطیفے برائے لطیفے نہیں, اس میں سبق ہوتا ہے. خیر, تو اللہ تعالی نے زکات کو بھی کیا رکھا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار. فقہا, تبھی اس لیے کہتا ہوں علم مدرسوں میں حاصل کیا کرو, تمیز سے جو ہے نا, باقاعدہ پراپر طریقے سے. جب عالم بننے کا شوق ہو تو کہاں داخلہ لو؟ پورا جو صدیوں سے ایک سلیبس چلا آ رہا ہے, جو بنیادی ہے, جس کے جو ایک محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے, اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اس سے آپ کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے منسلک ہو جائے گا. تو فقہا کہتے ہیں کہ زکات جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی محبت میں. لیکن اللہ تک پیسے پہنچانا ممکن ہے نہیں. یہ گفٹ اللہ کو دیا جاتا ہے, یہ اللہ کو ہدیہ دیا جاتا ہے. اب اللہ تو غنی ہے, تو اللہ نے اپنا وکیل اور نائب بنا دیا غریبوں کو. جیسے آپ فرض کریں مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں, مثال تو اچھی دینا آدمی, خوشبو اور جوڑے کے علاوہ. ایک مولوی صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کہ یار پوری خوشبوؤں کے تھیلے جمع ہو گئے میرے پاس, علماء کو خوشبو اور جوڑے ہدیہ نہ دیا کرو. یہ سب مولوی بیزار ہیں اس سے, سب کی یہ شکایت ہے, یار جو آتا ہے خوشبو اٹھا کے. خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی پسند کی انسان استعمال کرتا ہے. وہ بوروں کے بورے بھرے ہوتے ہیں, اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں, وہ استعمال اس میں سے بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتی. اس طرح جوڑے, ایک چھوٹا سا لطیفہ میں فیصلہ آباد گیا تو ایک عالم تھے, دعوت تھی, بڑی پرتکلف دعوت. تو عالم واقعہ سنانے لگے کہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا, تو جب اس طرح کھانا رکھا تھا نا, تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ نے علماء پر رزق کا دروازہ کھول دیا ہے, دیکھو کیا کیا مرغے شرغے علماء کھاتے ہیں. تو وہ عالم بیچارے جل کے کہنے لگے اللہ نے رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں بیچاروں کی کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. یہ مرغے لے جا کے گھر تھوڑی کھلائیں گے وہ. مجھے اتنی ہنسی آئی ان کی بات پہ. وہ سن رہے ہوں گے, مولانا طارق جمیل صاحب کے خاص اسسٹنٹ ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, جن کا یہ لطیفہ ہے. وہ کہنے لگے بڑی حسرت سے اللہ نے مولویوں پہ رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں اتنی تھوڑی تھوڑی, بیچارے دیکھ لو مؤذنوں کی قاریوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو
اب میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کرو آپ نے مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے, میں گھر پہ نہیں ہوں, تو میں کہتا ہوں نا یار فلاں کو پکڑا دو, یا میں نے آپ کو دینا ہے, چلو گھبرائیں نہیں, میں نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دینی ہے, آپ گھر پہ نہیں ہیں, تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے, یار محلے میں وہ دکان والا ہے یا وہ پکوڑے والا ہے یا ادھر کونے پہ گولے گنڈے والا بیٹھا ہوگا, وہ میرا بڑا جاننے والا ہے, اس کو پکڑا دینا, میں اس سے وصول کر لوں گا, کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا, اپنا نائب اور اپنا وکیل بنا دیا. تو اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مجھے دو پیسے, مجھ سے محبت میں روکڑا خرچ کرو, روکڑا, جب تک پیسے خرچ نہیں کرو گے میں تمہاری محبت کا یقین نہیں کروں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, معبود سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے. ہر چیز سے محبت, ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے, اللہ سے, محبوب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل صرف ایک ہے, وہ کون ہے, اللہ. خلیل کہتے ہیں حبیب سے اوپر کی چیز. حضرت ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب تھے, محبوب تھے. خلیل کون تھا, اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نا, وہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. کیوں, اللہ نے کیا کہا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا, خلیل بنایا اپنا. تو خلت یا خلیل یہ بہت ایسی دوستی کہ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ خلیل کون ہے ہمارا, صرف اللہ ہے. باقی حبیب ہیں, محبوب ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, ماموں ہیں, میں نے کل بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالی چاہتے ہیں, کل جو ہم پڑھیں گے نا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس میں بھی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. ہمارے صدقے کیسے ہوتے ہیں, وہ وائپر صاف کر رہا ہوتا ہے نا, شیشے کو 5 روپے پکڑا دیے, اس گاڑی کا شیشہ نہیں صاف کر رہا ہوتا, یا کہیں ایسے موچی گزرا تو 5 روپے اس کو دے دیے, یہ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جب دعوت کرتے ہیں کتنا پیسہ اڑاتے ہیں نا رشتہ داروں پہ, کیوں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غریب. کیا خیال ہے, آج کوئی مجھ سے ملنے آیا عصر کے بعد کہ میرا نکاح ہونے والا ہے, شادی ہونے والی ہے, لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ولیمہ خاندانی طریقے سے ہال میں کرنا پڑے گا. وہ چاہ رہا تھا سادگی میں, میرے بیان سنے اس نے, تو سادگی میں کیا کرے, ہلکا پھلکا کر لے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھے طریقے سے ولیمہ کر لو. لڑکی والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے رشتے داروں کو بلائیں گے, تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک معیار زندگی ہے نا. سادگی کا لوگ مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں. بھائی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلاؤ. آپ کروڑوں روپے کما رہے ہو اور سادگی اتنی کہ ولیمے میں دال چاول کھلا رہے ہو لوگوں کو, تو یہ سادگی نہیں ہے, یہ حماقت اور بولو بھائی بے وقوفی ہے. تو میں نے کہا ان کے حساب سے کر لو ولیمہ, ہاں مس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے, جو غیر شرعی چیز ہے, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو اب دیکھو لوگ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی دعوتیں, بولو نا یار, اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا اللہ کو خوش. پیسہ ڈاکٹر بننے کے لیے 5-5, 10-10 لاکھ روپے فیسیں جمع کرا دیں گے, قرضے لے کے ادھر ادھر سے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو کسی غریب کو کسی ہوٹل سے نہاری باندھ کے شاپر میں ڈال دی, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن اللہ کے بندو, اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یقین ہے کہ یا تو ہے ہی نہیں اللہ, معاذ اللہ, پھر تو 5 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یقین ہے اللہ ہے, آج جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا اس میں بہت ہے اس بات کا تذکرہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو جو کچھ کماتے ہو نا اس میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو. طیب کا معنی مرغوب چیز, مرغوب چیز خرچ کرو, مرغوب. ولا تیمموا الخبیث منہ,
جب خرچ کرنے کی باری آئے تو ناقص چیزیں تلاش نہ کیا کرو. یہ والے کپڑے چونکہ پھٹے ہوئے ہیں, اس کی شلوار پھٹی ہوئی ہے, 3 دفعہ سی چکا ہوں, پھر بھی سلنے کا نام نہیں لے رہی, تو چلو یہ کس کو پکڑا دو, یہ غریب کو پکڑا دو. ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب ہی کو دے دیں, لیکن وہ تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا. لیکن جب صدقے کی نیت کریں, اصل صدقہ کیا ہے؟ نفیس چیز اللہ کی راہ میں, بولو بھائی, صدقہ کی جائے. جب کسی کو پٹانا ہو, تھوڑی نامناسب مثال ہے, تو کسی کو گفٹ دینا ہو, کسی گرل فرینڈ کو پٹانے کے لیے, تو کیا گھر کے پرانے پجامے نکال کے اس کو پکڑاتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ یار وہ پیٹی سے میری دادی کے جہیز, دادی کا انتقال ہو گیا, ان کے کچھ پرانے پجامے جو جہیز میں ملے تھے وہ رکھے ہوئے, یہ اس کو پہنچا دو. بھائی آپ کو پتا ہے کوئی بھی عزت دار آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. بچا ہوا کھانا تھوڑی دو گے. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا, کوفتوں کا سالن رکھ دیا آپ نے, وہ بڑا خوش ہو رہا ہے, یار بڑا زبردست. آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ اصل میں 3 دن سے بچا ہوا تھا, کوئی کھا نہیں رہا تھا, تو ہم نے تھوڑا گرم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کتنا ہی مزیدار کھانا اسی وقت ہاتھ کھینچ لے گا, بولے گا یار. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, گھٹیا چیز کا ارادہ, دیکھو ارادہ مت کرو. کیا مطلب؟ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر صدقہ کر دیا وہ تو ٹھیک ہے بھائی, بعض دفعہ کھانا بچ گیا تو پھینکے گا تو غریب کو دے دو, وہ الگ ہے. لیکن الگ سے ارادہ کر کر کے ایسی چیزیں تلاش کرنا, پرانے پجامے, پرانے سڑے ہوئے کھانے تلاش کر کر کے, جب اصل صدقہ کرنے کا ارادہ ہو نا اللہ کے لیے, تو نفیس چیز نکال کے, بولو بھائی, اچھی چیز نکال کے صدقہ کیا کرو. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا, یقین کر لو اللہ غنی ہے, مالدار ہے, اسے تمہارے تھکے ہوئے مال کی ضرورت نہیں ہے. حمید قابل تعریف ہے. جیسے پرانے کوفتے کا سالن کسی کو کھلاؤ گے تو وہ کہے گا میں قابل تعریف ہوں, قوم میں عزت دار آدمی ہوں, گھٹیا آدمی نہیں ہوں. ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کوئی چیز دیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے پاس دولت کی کمی, بولو بھائی, نہیں ہے. ہم حالانکہ اللہ کو نہیں دے رہے, ہم کس کو دے رہے ہیں؟ غریب کو. لیکن اللہ کہہ رہے غریب کو نہیں دے رہے, بلکہ تم کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو, یہ تو میرا وکیل ہے, نمائندہ ہے. تو صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کو. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو. تبھی غریب کو آپ سے مانگنے کا حق, زبردستی مانگنے کا حق نہیں ہے اس کو, اللہ کو حق ہے زبردستی مانگنے کا. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, ہم اس طرح کے صدقات کتنے کرتے ہیں. اپنے جو بھائی بہنوں کو کبھی ہدیہ دیا کریں نا, اچھی چیزیں بھی ہدیہ دے دیا کریں. خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ, اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں, اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں, وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے, وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے, اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی کوتاہی ہو گئی, اللہ کو غضب آیا ہے, توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے, اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا, بولو بھائی, ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا, ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آرام کریں, ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا,
تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا, اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین, وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے, تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے پھر؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے, اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو, اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھئی اگر ایک کھجور ہے نا, آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے, شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے, بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے, بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ, ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں نا, تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے. ٹھیک ہے نا, یہ بچ گیا, ٹرک کے نیچے آیا تھا, نیچے سے اسٹیکر بن, ٹرک کے نیچے کوئی آ جائے تو اسٹیکر بن جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا. اس کی فکر نہیں کرتے. صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ سے محبت کرنے کے لیے عبادات کرنا, بولو بھائی, ضروری. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے, تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. تبھی آت المال علی حبہ, غیر مسلم جو انسانیت کی مدد کرتا ہے, اللہ نے صاف بتا دیا یہ انسانیت کی اس مدد کا ان کو دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا, کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا. اللہ کے لیے نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے ہاں اس چیز کی قدر ہے جو کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو, اس چیز کی قدر ہے. اللہ کہے گا میں پہلے ہوں, میرے لیے کیا تو میں اجر دوں گا, میرے لیے نہیں کیا تو جس کے لیے کیا اس سے جا کے لے لو اجر. تو جلدی جلدی پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو غیر مسلم کو یہ بھی نہیں پتا بیچارے کو کہ معبود کو خوش کیسے کرنا ہے. ہمیں ایک ایک چیز میں رہنمائی ہے, کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے, کس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, کس بات سے تھوڑا خوش ہوتا ہے. اللہ توبہ سے بھی خوش ہوتے ہیں. اگر آپ سے گناہ ہو گیا نا, تو جیسے اللہ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں, جب گناہ سے توبہ کرو گے تو اسی حساب سے اللہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کا نظام اللہ نے دیا, حج کا نظام دیا, وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد طواف کرنا ہے, چکر لگانے ہیں اللہ کے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں اللہ نے جو کہہ دیا ہم اسی کے مکلف ہیں کہ اس طریقے سے وہ کرتے چلے جائیں, چاہے ہمارا دل لگے یا نہ لگے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب تک نماز میں مزہ آ رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں, جب بوریت شروع ہو گئی تو نماز گول. حالانکہ عبادت کا اصل وقت ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا دل نہ لگے. اپنے آپ کو نا عبادت کا عادی بنائیں کہ بھئی یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے. بعض دفعہ نماز میں دل نہیں. ابھی دیکھو آج مجھے صبح سے جاگا ہوں, یعنی دوپہر کو آرام کا موقع نہیں ملا نا, تو ابھی جب میں نے افطاری کی اتنی ٹائٹ قسم کی نیند آئی نماز پڑھنے کے بعد نا, کہ منزل بھی یاد کرنی تھی. وہ میں نے پارا دہرایا تو میرے پاس صرف 10 منٹ تھے سونے کے لیے. کتنا ٹائم تھا؟ 10 منٹ. گھر والوں کو میں نے کہا مغرب سے عشاء کے درمیان 10 منٹ کا ٹائم مجھے ملا سونے کے لیے,
تو مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی, میں نے گھر والوں سے کہا کہ 10 منٹ میں سو رہا ہوں, مجھے 10 منٹ بعد اٹھا دینا. نہیں اٹھائے تو پورا محلہ میرے گھر پہ کھڑا ہوگا, کیونکہ نماز بھی پڑھانی ہے, تراویح بھی پڑھانی ہے. 10 منٹ کے بعد میری جب آنکھ کھلی ہے نا, وہ 10 منٹ اتنی گہری نیند آئی ہے. جب گھر والوں نے اٹھایا تو میں سمجھ رہا تھا سحری کے لیے اٹھایا ہے. میں کیا سمجھ رہا تھا, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, اٹھ جاؤ. اتنی گہری نیند کہ بالکل ہوش نہیں کہ میں کہاں ہوں. اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا. اتنی ایسی سخت نیند تھی کہ یار بستر کو کیسے چھوڑ دیں, تھکاوٹ میں آپ سو اور اتنی گہری نیند ابھی شروع ہوئی اور آپ کو کوئی آگے اٹھا دے. بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کیسے پڑھوں گا نماز میں اور کیسے پڑھاؤں گا. لیکن ایک چیز ہے بھائی, یہ تو کرنا ہے ہی. کیا خیال ہے؟ پبلک بھی کھڑی بھی ہے پیچھے, لوگ بولیں گے امام صاحب کہاں ہو گئے, امام صاحب بھی شارٹ ہو گئے, اور تراویح بھی پڑھا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. بہرحال اٹھے, وضو کیا. عجیب سی کیفیت تھی. جب گہری نیند سے انسان ادھوری نیند سے اٹھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی, لیکن کتنی دیر رہی ہے وہ کیفیت. تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بولو بھائی سیٹ ہو گئی. شروع کی 4-6 رکعتوں میں دل نہیں لگا, پھر نماز میں دل لگنا بولو بھائی شروع ہو گیا. بڑا مزہ آیا آج تو تلاوت میں. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ یہ دل جو ہے نا ان چکروں میں بولو بھائی نہیں پڑا کرو. اب اگر میں سوچتا کہ یار اتنی سخت تھکاوٹ ابھی اٹھ کے جاؤں, ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جب دل ہی نہ لگ رہا اس میں, ہمت ہی نہیں ہو رہی, چھوڑو یار رات کو پڑھ لیں گے. تو اس وقت بھی وہی کنڈیشن ہوتی جو اب ہے. تو ایک چیز جب طے ہے کہ بھائی یہ تو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے, عشاء کی نماز کیسے چھوڑ دیں, یہ تو چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے, وہ تو آنا ہی آنا ہے. 2-4 رکعتوں میں سستی ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا, فٹ فاٹ. تو میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں, دل نہیں لگ رہا, یہ نہیں ہو رہا, تلاوت میں بس. بھائی کر لو, دل لگے نہ لگے, جب کام کرنا شروع ہو گئے انشاءاللہ دل لگنا خود بہت. یاد رکھو کسی چیز کا ارادہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. یہ خوب اچھی طرح جس کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا, وہ دنیا میں بڑے بڑے کام نمٹا دے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے جو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا, تو یہی کیفیت میری ہر وقت رہے گی. ایسا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اٹھ کے کام شروع کر دو, آپ کی طبیعت میں خود بخود نشاط پیدا. اچھا پھر مجھے اس وقت یہ بھی خیال آ رہا تھا یار تراویح کے بعد بیان بھی کرنا ہے. اگر اس وقت مجھ سے پوچھتے, میں کہتے بیان گیا نہ بیان کروں گا, تراویح بھی اخپل طریقے سے پڑھ لوں گا. لیکن سب اب ہو گیا نا, آپ دیکھو کیسے فٹ فاٹ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک دفعہ ہم نے بیان سنا, وہ بیان کرنے کے لیے آئے, فرمائے کہ آج میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا بیان کا, لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں دل کی ماننا شروع کر دی, خواہشات کی پیروی شروع کر دی, تو آج ایک بیان کا ناغہ کروایا, بیت المکرم میں ان کا بیان ہوتا تھا, تو پھر یہ دوبارہ ناغہ کروائے گا, پھر کیا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ٹلے, پھر ٹلے بازی شروع. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس لیے آج آیا ہوں, بالکل موڈ نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ ناغہ نہ ہو, اور پھر ایسا خاندانی بیان کیا انہوں نے زبردست فٹ فاٹ. تو جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں نا, اس وقت شیطان گھسیٹتا ہے. جب آپ نے شیطان کو شکست دے دی کہ ایسی کی تیسی میں تو کر کے چھوڑوں گا, بس اسی وقت سے آپ کی طبیعت میں کیا پیدا ہو جائے گا, بولو بھائی نشاط. نشاط کا مطلب انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, یعنی فٹ فاٹ ہو جائیں گے, ماموں بن جائیں گے, ماموں. تو ایسا نشاط پیدا ہو جائے گا. تو جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں وہ یہ گر جانتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرنا. دیکھو نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن ایک دفعہ جب گھر سے نکل گئے پھر آدمی بھول جاتے ہیں, پھر فٹ فاٹ آٹومیٹک خود بخود چل رہا ہوتا ہے, خود بخود وضو خانے میں جا کے بیٹھتا ہے, خود بخود نماز میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سنتیں پڑھتا ہے, وتر پڑھتا ہے, گھر جا کے اس کو خیال آتا ہے کہ یار میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. رمضان کا بھی ایسا ہی ہے, صبح سحری میں اٹھنے میں دل نہیں چاہتا اگر رات کو دیر سے سوئیں, اٹھتے ہیں پھر بھی تھوڑی دیر کی سستی ہوتی ہے, اس کے بعد بالکل فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ جو عبادت ہے وہ بہرحال ہر صورت میں بولو بھائی کرنی ہی کرنی ہے, دل لگے یا نہ لگے, پابندی کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال ما داوم علیہا صاحبها وان قل, اللہ کے نبی کو وہ عمل محبوب تھا جو تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو.
پابندی کے ساتھ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج میں آیتیں پڑھ رہا تھا نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق سے متعلق کچھ قوانین بیان کیے. پہلے میں وہ خواتین کے صدقے کی بات مکمل کروں. خواتین کو چاہیے, بھائی جانا ہے کہ آج انہوں نے تو مجھے کل کا بولا تھا, کمال ہے یار. اچھا بیٹھیں ذرا. تو خواتین کو جو صدقہ اور خیرات ہے, وہ خواتین کو ایک بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس میں سے کیا کریں, صدقہ, اور اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھار اچھی اچھی چیزیں گفٹ کر دیا کریں. ٹائٹ قسم کا جوڑا جو عید پہ شوہر کی طرف سے ملا, وہ اپنی نند کو نا, نند کسے کہتے ہیں, شوہر کی بیوی بہن کو نا, وہ نند کو کیا کر دیا, بولو بھائی, کس کے لیے, اللہ کے لیے, کہ سسرال سے رشتہ کیا ہو جائے, رشتہ داری جوڑنا بھی تو ہے نا. اور جو ٹائٹ والی ساڑی آئی تھی جہیز میں, وہ ساس کو دے دی. تو ہمارے معاشرے میں ہدیوں کا رواج کیا ہو رہا ہے, موقع پہ لین دین ہوتا ہے شو بازی کے لیے, موقع پہ نہ دیا کریں. جیسے میں نے بتایا نا, ہم کسی کو لفافہ نہیں دیتے, لفافے نہ دیں, موقع پہ ایک ڈھیلا نہ دیں, اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں نا, غیر متوقع, وہ والا ہدیہ دے دیا کریں. اس ہدیے سے کیا ہوتی ہے, اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب دیا جائے چھپا کے دیا جائے. آپ نے نند کو پوری دنیا کے سامنے دے دیا, اب نند بولے گی شو مار رہی ہے, نند کیا بولے گی, شو مار رہی ہے, سب کو دکھانے کے لیے مجھے دے رہی ہے. اور نند اپنی انسلٹ محسوس کرے گی, وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی کبھی بھی, وہ ہمیشہ کیا محسوس کرتی ہے, انسلٹ, کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس کرنے میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گی کہ بھائی وہ اسے شو بازی کے لیے, ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے چپکے سے دو, اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں, بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا, یہ میں نے دیا, یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے. تو بار بار شو بازی شو بازی. تو اللہ کو, یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے, دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا. جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں گے, تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے, تو بھی آپ کو تکلیف. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا, وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ. تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہیں نا, تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں. بھائی ہم نے اللہ کے لیے کیا, ہم تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے. ہم تو کسی کو ہدیہ دیں تو ہم تو یہ شو بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہدیہ, یہ گفٹ ساس کو کس نے دیا ہے, بہو نے دیا ہے. تو شو بھی نہیں کرنا چاہتے ہم, تو چاہتے ہیں چھپا رہیے. میں اکثر اپنے رشتہ دار کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب آتے تھے گھر, اپنے والد صاحب کو ایک اچھا اماؤنٹ پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اپنی طرف سے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دیں اپنے نام سے, یہ نہیں بتانا کہ یہ کس نے دیے ہیں, میں نے دیے, تاکہ آپ کی ویلیو ہو. باپ کو عزت دے رہے ہیں نا کہ ابا آپ ابا ہیں, پتا چلے ابا کون ہے, آپ ہیں. اگر میں خرچ کروں گا گھر میں, لوگ مجھے ابا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو باپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں باپ کون ہے. آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے, بیٹا تھوڑا سا پیسے والا آتا ہے تو ابا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی دیں, لیکن بہت سی رقم باپ کے ذریعے تقسیم کروائیں. اور یہ شو نہ کریں کہ یہ ابو کو میں نے دیے تھی اور ابو جو تمہیں دے رہے ہیں نا یہ ابا یہ میں نے دی. نہ ابا آپ جانو آپ کی اولاد ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا, یہی شو ہوگا کہ آپ کھلا رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی, اللہ کے لیے چھپاؤ اس کو. دکھا کے خرچ کرنے کی فضیلت اس وقت ہے جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو, ورنہ صدقہ کون سا بہتر ہے, چھپا کے دکھا کے. اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ, تاکہ ایک بھائی خرچ کرے گا دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, معاشرے میں اس کا رواج. باپ خرچ کرے گا تاکہ اولاد کو ترغیب ہو. ایک صاحب تھے, مجھے ان کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان کو دیکھا, بڑی سخاوت, اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے تھے. وہ ہر وقت بہن بھائیوں کو ہدیے بھیج رہے ہیں ہر وقت. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ, بولو بھائی, میری پھپھیوں پہ اور چاچوں پہ
خرچ کرتے تھے. انہوں نے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا, اس صاحب نے کوئی تقریر نہیں سنی سخاوت پہ, اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, تو ابا سے یہ چیز کہاں ٹرانسفر ہو گئی, خود بخود بیٹے میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو, اپنے اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھے, تو زندگی میں اپنے بہنوں کا خیال رکھنا. ارے یار بول لو. آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے, میرے سامنے اف بھی نہ کرے, تو بچے کی موجودگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو, گالیاں بھی دے باپ, جو مرضی کہے چپ. بیٹا پوچھے کہ ابا دادا آپ کو اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں, آپ کچھ بولتے نہیں, تو آپ بولو بیٹا وہ دادا کس بات کے ہوئے پھر ہیں بھائی, بیٹا وہ دادا ہیں, دادا کو اللہ نے حق دیا ہے, دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ میرا باپ ہے, میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے نہیں بول رہا تاکہ تم بھی نہ بولو, بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی, یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو, ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا, پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, گھر میں سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو, تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں, گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں, ہر وقت نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, کنڈی لگائی ہوئی ہے, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی, وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. تو بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے, تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں, اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے, لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے, ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے, لیکن یا اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہیں, بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں, بیویاں جاب کر کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہیں, سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا نا, میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم بھی گناہگار ہیں, نالائق ہیں, مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. تو ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا تاج مل صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا, مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی, وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی, اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا, میں نے کاروبار میں لگا دیے. تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, اور وہ میرے پاس آیا, کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے. تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چالاک لوگ ہیں دنیا میں. وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے, خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے, خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے, ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی. وہ خاندانی ایسا شاٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے. جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا, ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے, وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ دے دیے. بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں تو اس کو حماقت, آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا, پھر بھی دے دیے اس نے, تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں,
جلدی ٹوٹی پھوٹی جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں معبود سے محبوب سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. نماز، حج، زکوٰۃ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. اتنی سخاوت ہے. حالانکہ تھا کیا نبی کے پاس؟ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، مگر جو آ رہا ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے. اتنی سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. رمضان میں تلاوت زیادہ اور صدقات و خیرات زیادہ. یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.